امریکہ میں سابق فوجی افسروں اور جوانوں کا ترجمان ایک مقبول عام جریدہ ویٹرنز ٹوڈے ہے۔ ویٹرن کا عمومی ترجمہ تو پختہ کار اور تجربہ کار کی صورت لغات میں ملتا ہے، لیکن جدید صحافتی زبان میں اسے مرد جنگ آزمودہ کے طور پر ہی لیا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا شخص جو کسی فوج سے نہ صرف وابستہ رہا ہو بلکہ اس نے جنگیں بھی لڑی ہوں۔ امریکہ میں کئی سالوں سے سابقہ فوجیوں کی لاتعداد انجمنیں موجود ہیں، جن کا مقصد ریٹائرڈ فوجیوں کی ملازمت یا جنگوں میں معذور اور زخمی ہو کر فوج سے برطرف کیے گئے افراد کا خیال رکھنا ہے۔ گزشتہ 50 سالوں سے ان تنظیموں کا سب سے اہم کام ایسے امریکی فوجیوں کی دیکھ بھال کرنا ہے جو جنگوں میں شرکت کی وجہ سے ذہنی طور پر پاگل ہو گئے، کیونکہ یہ تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس سلسلے کی سب سے بڑی تنظیم راجر ہے۔ راجر دراصل کسی وائرلیس پیغام کے اختتام پر اس وقت بولا جاتا ہے جب بات سمجھ میں آ جائے۔ فوجی مہمات میں یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ ویتنام کی جنگ میں جب امریکی فوجیوں کے تابوت کثیر تعداد سے امریکہ آنے لگے اور سپاہیوں میں جنگ کی ہولناکیوں کی وجہ سے پاگل پن بڑھنے لگا تو ویٹرنز کی یہی تنظیمیں دیگر امریکیوں کو ساتھ لے کر سڑکوں پر نکل آئیں اور امریکہ کو ناکام و نامراد ویتنام سے واپس لوٹنا پڑا۔ ویتنام کے بعد کسی بھی ملک میں امریکی افواج کی براہ راست مداخلت میں ایک لمبا وقفہ آ گیا۔ سوویت یونین اور افغانستان کی جنگ تو ہوئی، لیکن اس میں امریکہ صرف ممد و معاون رہا اور امریکی افواج دور کھڑی تماشائی بنی رہیں۔ سوویت یونین کی شکست کے بعد یوں لگتا تھا جیسے اب دنیا ایک سپر پاور کے زیر سایہ آنے کی وجہ سے امن و آتشی کا گہوارہ بن جائے گی۔ جب دنیا بھر کو واحد قوت امریکہ نے ہی کنٹرول کرنا ہے تو پھر جنگ و جدل اور لڑائی کا سوال ہی کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ لیکن 11 ستمبر 2001 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے نے دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ اس واقعے کا عالمی سطح پر مجموعی تاثر اس قدر شدید تھا کہ جارج بش اور ٹونی بلیئر نے جس کسی کو دشمن کہا دنیا نے مان لیا۔ اقوام متحدہ نے پوری متحدہ دنیا کو نہتے افغانستان پر کودنے کا لائسنس جاری کر دیا۔ امریکی اپنی پوری فوجی قوت سے وہاں داخل ہو گئے، لیکن تھوڑے دنوں بعد ہی ان کے تابوت امریکہ جانے شروع ہو گئے۔ جنگ کے دوران نیو یارک میں مرنے والوں کی یاد اس قدر مسلسل منائی جا رہی تھی کہ کوئی اتنے امریکیوں کے مرنے پر بھی زبان نہیں کھولتا تھا۔ ہر طرح کا ظلم دنیا بھر کے مسلمانوں پر روا تھا۔ گوانتانامو بے سے لے کر بگرام تک کے قید خانے، افغانستان کے نہتے عوام پر شدید بمباری، مگر کوئی بولتا تک نہ تھا۔ سب کو اس خوف میں مبتلا کر دیا گیا تھا کہ اگر مسلمان جہادی گروہوں کو آج نہ دبایا گیا تو یہ امریکی سرزمین کو مستقل 11 ستمبر کی طرح حملوں کی زد میں رکھ لیں گے۔ لیکن جیسے ہی امریکہ نے صدام حسین کے عراق پر حملے کا ارادہ کیا تو امریکہ اور یورپ کے تمام شہروں میں احتجاج شروع ہو گیا۔ یہ احتجاج انتہائی شدید تھا، مگر امریکہ اور برطانیہ سمیت کئی ممالک نے اس کی پرواہ نہ کی، عراق میں فوجیں اتار دیں۔ عراق پر حملے کے فوراً بعد یہ جریدہ ویٹرنز ٹوڈے ایک ویب سائٹ کے طور پر شائع ہونا شروع ہوا اور آج یہ بہت بڑا میڈیا نیٹ ورک بن چکا ہے۔ یہ اس وقت امریکہ کے سابق فوجیوں کی سب سے بڑی آواز ہے۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں یہ واحد رسالہ یا ویب سائٹ ہے جسے یہودی دشمن کہا جاتا ہے۔ اس کے خلاف مین سٹریم میڈیا مسلسل الزام لگاتا رہتا ہے۔ سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ یہ روس کے مشہور جریدے نیو ایسٹرن آؤٹ لک اور ایران کے پریس ٹی وی سے تعلقات رکھتا ہے اور روس کے لاتعداد ادارے اس جریدے کے پارٹنر ہیں۔ اسرائیل نے اسے اسرائیل دشمنی میں صف اول کا حریف قرار دے رکھا ہے اور یہ واحد امریکی صحافتی ادارہ ہے جس کے ارکان کو اسرائیل میں داخلے کی اجازت نہیں۔ گزشتہ 10 سالوں میں اس نے امریکی فوجیوں کے بارے میں جو رپورٹیں اور اعداد و شمار شائع کیے، انہوں نے نہ صرف پوری امریکی سوسائٹی کو دہلا کر رکھ دیا بلکہ دنیا بھر کے سامنے جنگ کی اصل صورتحال رکھی۔ چونکہ یہ جریدہ ایسے سابقہ فوجیوں سے مسلسل رابطے میں رہتا تھا جو افغانستان اور عراق سے واپس آتے تھے، اس لیے اس نے ان کی کسمہ پرسی پر لاتعداد مضامین لکھے اور ویڈیوز جاری کی۔ ان میں سب سے خوفناک یہ انکشاف تھا کہ روزانہ 22 سابقہ امریکی فوجی خودکشی کرتے ہیں اور ان میں سے 4 لاکھ سے بھی زیادہ ایسے سابقہ فوجی ہیں جو شدید ذہنی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں جسے پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس سنڈروم کہتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار 2014 میں آنا شروع ہوئے اور مسلسل آتے رہے۔ اس کے بعد امریکی رائے عامہ نہ سنبھل سکی اور باوجود کوشش امریکہ افغانستان میں مزید افواج نہ بھیج سکا۔ تازہ یوکرین روس جنگ کے آغاز سے اب تک اس اخبار کے مضامین میں سے 2 اہم مضامین ایسے ہیں جو اس وقت بحث کا موضوع بنے ہوئے ہیں اور یورپ، روس اور اسرائیل کے تجزیہ نگار اپنے اپنے تعصبات کی بنیاد پر ان مضامین کے مندرجات پر تبصرے کر رہے ہیں۔ پہلے مضمون کا عنوان ہے یوکرین انڈیجننٹ ایٹ 80% آف جیوز ان پاور۔ یوکرین میں 80% غم و غصہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں یہودی اقتدار میں ہیں، جبکہ دوسرا مضمون مشہور تبصرہ نگار جم فٹرز کا ہے جس کا عنوان ہے واٹر ٹیررزم بائی انڈیا ٹو اوورو پاکستان، بھارت کی پانی کی دہشت گردی پاکستان کو خوف دلانے کے لیے۔ یہ دونوں مضامین دراصل آنے والی بڑی عالمی جنگ کے 2 بنیادی میدانوں کی جانب نشاندہی کرتے ہیں، ایک یوکرین اور دوسرا پاکستان۔ وہ لوگ جو امریکی جنگی جنون کو سمجھتے ہیں
उनके मुताबिक अमरीका अपनी अगली जंग इन्हीं दोनों मैदानों में लड़ने की मंसूबाबंदी मुकम्मल कर चुका है। ये जंग यूं तो चीन की मुआशी तरक्की को रोकने के लिए होगी, लेकिन रूस को इसमें कूदने से रोकने और उसे अपनी जंग में मसरूफ रखने के लिए यूक्रेन का महाज खोला गया है। एक माह पहले इस इदारे के सरबराह गोर्डन डफ ने अमरीका के 83 साला सबसे मोतबर सियासी मईशतदान माइकल हडसन और दीगर माहिरीन के साथ एक तवील इंटरव्यू शाया किया, जिसका उन्वान ही दहला देने वाला है। सोशियोपैथ निकॉन सैक्रिफाइस यूक्रेन एंड ग्लोबल पुअर। समाज दुश्मन यूकॉन दुनिया के गरीबों और यूक्रेन की आवाम को कुर्बान कर देंगे। समाज दुश्मनी दरअसल सोशियोपैथ का सही तर्जुमा नहीं है। ये एक नफ्सियाती बीमारी है जिसमें आदमी मुआशरे और मुआशरती खुशहाली का दुश्मन हो जाता है, और निकॉन्स यहूदी लॉबी के उन अमरीकी सियासतदानों और बिजनेसमैन का ग्रुप है जिनके सरमाए से अमरीकी सदर मुंतखब होता है। माइकल हडसन के मुताबिक अभी तो जंग का आगाज ही हुआ है और पूरी दुनिया के ममालिक इस खौफ का शिकार हो चुके हैं कि दुनिया की खुराक का 40% तो रूस और यूक्रेन में पैदा होता है, तो वो खाएंगे कहां से। इन ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। इस वक्त यूक्रेन की जंग में 52 लाख बच्चे ऐसे हैं जो अपना घर ना सिर्फ छोड़कर मुहाजिर हुए हैं, बल्कि उन्होंने बराह रास्त जंग के मनाजिर भी देखे हैं, जिससे उनकी नफ्सियाती सेहत बहुत हद तक मुतासिर हो चुकी है। यूं तो इस वक्त दुनिया में 45 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो इन जगहों पर रहते हैं जहां जंगें हो रही हैं, लेकिन ये बहस जिसमें माइकल हडसन शरीक था, उसके तमाम शुरका ने बिल इत्तेफाक ये कहा कि थोड़े ही अरसे में दुनिया के तमाम वॉर जोन या जंगी थिएटर जहां हल्की फुल्की जंगें हो रही हैं, जल्द एक बहुत बड़े मैदान जंग में तब्दील हो जाएंगे।